آخری دنوں کی کچھ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو اتفاق ہاسپٹل سے صرف اس لیے وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا کہ ان کے والد جو ہیں وہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سیاسی وابستگی کو، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی بالکل سچ ہے یہ بات۔ یہ سب سے پہلے عباد جو میاں عباد صاحب کے بیٹے کو کراچی ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا، اس کے بعد لاہور میں ڈاکٹر ہاسپٹل، اور اس کے بعد فاروق ہاسپٹل، اس کے بعد اتفاق ہاسپٹل۔ اور جیسے ہی اتفاق ہاسپٹل میں کچھ میڈیا کے دوست احباب گئے، انہوں نے ان کے جو پیغام کو، وہ ایک تو سہولت کاری کے لیے گئے کہ یار اس بچے کی جان بچ جائے، انہوں نے اپنا رول ادا کیا، لیکن وہ نیگیٹو اس وجہ سے گیا کہ جو ادھر کے اتفاق ہاسپٹل کے مالکان ہیں انہوں نے کہا جی آپ پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ فوری ادھر سے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوں، ہمیں تھریٹس ہیں اس وجہ سے کہ آپ کا بچہ صحیح ہو گیا، آپ ادھر سے چلے جائیں۔ اس کے بعد بدقسمتی سے 20 سے 25 لاکھ ادھر خرچہ بھی انہوں نے لیا۔ اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارے بچے کو کسی ہاسپٹل نے ایڈمٹ نہیں کیا، جس کے سبب کیونکہ وہ وینٹیلیٹر پہ تھا۔ اس کے بعد یہ حادثہ ہوا جو یقیناً جس نے پوری انسانیت کے لیے ایک یہ ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کس طرح ایک بچہ بلکتا ہوا اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا۔ بس یہ 2 دن پہلے میں ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ملاقات کروائی، اور 15 منٹ کی ملاقات تھی، اور 15 منٹ عباد بھائی نے اپنے بیٹے کو ایسے سینے سے لگا کے رکھا اور اسے بار بار عمار عمار کہتا رہا، اور عمار کوشش کرتا تھا بولنے کی، اور عمار نے لاسٹ میں کہا بابا کی جان کا طوطا۔ اور اس کے بعد عباد بھائی کو واپس لے گئے 15 منٹ بعد۔ اس ٹائم کے بعد اس ٹائم تک عمار کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، اور عمار آنکھیں کھولے بیٹھا تھا اور بابا بابا کہتے، بس وہ بےچارا تو اولاد سے بڑھ کے تو میں سمجھتا ہوں کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس سے بڑی قیمت میرے بھائی نے یا ہم نے بس یہ سیاست میں آ کے بہت بڑا نقصان کیا اور بہت بڑی قیمت ادا کی ہم نے، جی اس میں کوئی شک۔ جدھر جدھر جو ہو سکتا تھا میں نے کیا، اور مجھے پورا یقین دلوایا اداروں نے کہ عمار کا بابا ضرور انشاءاللہ جنازہ پڑھنے آئے گا۔ میری بھابھی کی کنڈیشن عمار کی طرح ہوئی ہے، عمار کی ماما کی، وہ ایک زندہ لاش بنی ہوئی ہے، اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ بھی مینٹلی طور پہ فٹ نہیں ہے، اور نہ اسے کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا پتہ ہے، اور میری والدہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں، اور ہم تو بس ہاسپٹلوں کے چکروں میں اور ہاسپٹلوں میں۔ کفن میں لیٹی میری لاش کو دیکھ کر رونا نہیں، پیاریو وہ آخری ملاقات ہوگی، مسکرا کر اللہ حافظ کہنا۔ گناہوں سے پاک معصوم تیرے پاس آ گیا، اللہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ اس کے والدین کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جتنی تکلیفیں آزمائشیں آئی ہیں اللہ ان سب پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہ بچہ تو بخشا بخشایا ہے، اللہ یہ تو گناہوں سے پاک معصوم بچہ آیا ہے، اللہ اس معصوم کی وجہ سے اس خاندان پر جتنی بھی اللہ مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں، اللہ آسانیوں میں بدل دے، اللہ آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مومنین موحدین مسلمان اللہ مرد عورتیں دفن ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا تھا اپنے بیٹے کے لیے کہ جنت کی حوریں اس کے دودھ پلانے کے لیے مقرر ہوئی ہیں، اللہ یہ چھوٹا تھا بچہ اللہ ہم نے تیری سپرد کیا ہے، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تیرے پاس آ گیا، اللہ اے اللہ جنت کی حوریں اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دے۔ اللہ یہ تیرا چھوٹا سا بچہ بڑے دکھ میں تکلیف میں رہا ہے، اللہ اے اللہ تو ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اللہ اے اللہ اس بچے پر اس کے والدین پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی عباد فروق اللہ اس کو ہمت عطا فرما، اس کی مدد عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما، اے اللہ راضی ہو جا، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جا، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ جتنے بھائی اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے طریقے کے مطابق جنازہ پڑھا، اللہ تیرے بندے کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آئے، تیرے نبی نے کہا 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ سب کے گناہ معاف فرما، اے اللہ سب کو مرنے کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اے اللہ اس میت کے، اے اللہ اس جنازے میں جو ہم شامل